اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم کلاس 8 کی پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 کی میتھمیٹکس کے یونٹ نمبر 3 کا ریویو ایکسرسائز حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا جو پہلا کویشچن ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انسرکل دا کریکٹ آپشن، یعنی انہوں نے کویشچن دی ہے اور کویشچن کے سامنے 4 ممکنہ جوابات دی ہے۔ ان کو ہم ملٹیپل چوائس کویشچن بھی کہتے ہیں، ایم سی کیوز کی شکل میں یہ کویشچن ہے۔ تو ان چاروں جوابات میں ایک جواب صحیح ہوگا، ہم نے صحیح آنسر کو انسرکل کر دینا ہے، یعنی اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمارا ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر لیکچر اچھا لگے تو دوسری اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ اچھا، کویشچن نمبر 1 میں وہ کہہ رہے ہیں، کویشچن 1 میں اے جو پارٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایف دا ریشو اے ریشو بی از دا سیم، اگر اے ریشو بی بالکل اس جیسا ہے ایز دا ریشو آف سی ریشو ڈی، جس طرح سی ریشو ڈی ہے، یعنی سی ریشو ڈی جس طرح ہے بالکل اسی طرح اے ریشو بی ہے، ان کی ترتیب سیم ہے، دین پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ریشو سی پروپورشن بی ریشو، یہ تو بالکل غلط ہے کیونکہ اے کا بی کے ساتھ ریشو ہے۔ یہاں ہم آگے جاتے ہیں، اے ریشو بی اینڈ سی ریشو ڈی، یہ صحیح ہے، اے ریشو ڈی نہیں، اے کا ڈی کے ساتھ ریشو نہیں، اور سی کا بی کے ساتھ بھی نہیں، اے ریشو بی اور اے ریشو ڈی یہ بھی نہیں، اے ریشو بی، یہ ریشو اصل میں اے ریشو بی از ایکول ٹو اے ڈیوائڈیڈ بائی بی از ایکول ٹو سی ریشو ڈی از ایکول ٹو سی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی، تو اے ریشو بی پروپورشن سی ریشو ڈی، یہ صحیح آنسر ہے، اس کو ہم نے انسرکل کر دینا ہے۔ اچھا، اگلے کویشچن میں کہہ رہے ہیں کہ اے میتھڈ ان وچ وی کیلکولیٹ دا ویلیو آف اے نمبر آف تھنگ بائی فائنڈنگ دا ویلیو آف ون تھنگ از کالڈ، وہ میتھڈ جس میں ہمیں جب زیادہ چیزوں کی ویلیو درکار ہوتی ہے تو زیادہ چیزوں کے لیے ہم ایک چیز، صرف ایک کی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں، بس اس ایک کو ہمیں جتنی بھی زیادہ چاہیے اس زیادہ ویلیو کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ہمیں ویلیو نکل آتی ہے ہمارے پاس۔ تو جب ہم ایک چیز کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں پھر اس کو زیادہ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا میتھڈ ہے، تو یہ ڈائریکٹ میتھڈ نہیں، یہ تو پروپورشن والا ہوتا ہے، انورس میتھڈ بھی نہیں اور انڈائریکٹ بھی انورس ہے، تو یونیٹری میتھڈ یہ صحیح آنسر ہے۔ یونیٹری میتھڈ جس میں ہم یونٹ مین 1، جس میں ہم ایک چیز کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو زیادہ چیزوں کی ویلیو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ سی کویشچن میں کہہ رہے ہیں کہ اف the two quantities x and y are directly proportional to each other، اگر x y ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ پروپورشن میں ہے، دیٹ از یعنی y proportional to x، دین ان میں کون سا والا ریلیشن صحیح ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب ہمارے پاس y proportional to x جیسا کہ انہوں نے دیا ہے، y proportional to x، y کا تعلق x کے ساتھ ہے، ابھی یہ معلوم نہیں کہ اچھا اب یہ پروپورشن کیا ہے، جب y کی ویلیو بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ b کی ویلیو بھی بڑھتی ہے، یعنی y کی ویلیو میں چینج آنے سے جو x کی ویلیو ہے اس میں بھی چینج آتی ہے، اس کو اس لیے پروپورشن ہی کہتے ہیں۔ پروپورشن ان دونوں کے درمیان تعلق ہے، یہ جو سمبل ہے یہ پروپورشن کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس پروپورشنلٹی کو ہم میتھمیٹکس میں اور فزکس میں حل ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب اس کو ختم کرتے ہیں تو اس کی جگہ ایکویلٹی کی سمبل لگا لیتے ہیں، یعنی y از ایکول ٹو، لیکن اس میں شرط یہ ہوتا ہے جب ایکویلٹی ہم لے آتے ہیں تو یہاں ایک کانسٹنٹ لگا لیتے ہیں۔ اس پروپورشنلٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم ایکویلٹی اور کانسٹنٹ لگا لیتے ہیں، لہٰذا اس سے ہمارے پاس پھر جو رزلٹ آتا ہے y از ایکول ٹو kx، اس میں یہ جو k ہے یہ کانسٹنٹ ہے۔ اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اف دا ٹو کوانٹیٹیز، ایک y ہے اور ایک x ہے، آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر، y ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے x کی، تو اس سے کیا ریلیشن بنتا ہے؟ پروپورشنلٹی کو جب ہم ختم کرتے ہیں ایکویلٹی لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کانسٹنٹ ضرور لگاتے ہیں، تو y از ایکول ٹو kx، اس سے یہ رزلٹ آنے والا ہے، لہٰذا اس میں y از ایکول ٹو kx یہ صحیح آنسر ہے۔ اچھا، اگلے کویشچن میں ہے اف دا سیلنگ پرائس آف اے تھنگ از اور آر گڈس، تھنگز آر گڈ ایک ہی معنی رکھتی ہے، گڈس کو بھی ہم تھنگز کہتے ہیں، چیزیں یا سامان، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیلنگ پرائس قیمت فروخت، چیزوں کا قیمت فروخت از مور دین زیادہ ہو اٹس کاسٹ پرائس قیمت خرید سے،
وی کین سے تو ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ دیئر از اے پرافٹ. ظاہری بات ہے جب قیمت فروخت خرید سے زیادہ ہو تو پھر پرافٹ ہوتی ہے، جب فروخت خرید سے کم ہو اور خرید بڑھ جائے تو پھر لاس یا نقصان ہوتی ہے. اگلے کویشچن میں کہہ رہے ہیں کہ an amount that is added to the cost price to calculate the sale price is called. تو ظاہری بات ہے کاسٹ پرائز کے ساتھ جب ہم ایڈ کرتے ہیں اماؤنٹ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، فرض کریں ایک پن کی کاسٹ پرائز 10 روپیز ہے، 10 روپیز کاسٹ پرائز ہے سی پی، یعنی 10 روپے میں خریدا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کاسٹ پرائز کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں قیمت فروخت نکالنے کے لیے، سیل پرائز نکالنے کے لیے. فرض کریں وہ 15 روپے میں فروخت ہوا، 10 میں خریدا اور 10 + 5 = 15، 15 میں فروخت کیا. تو ظاہری بات ہے یہ سیل پرائز ہے تو پھر پروفٹ کرے گا، نقصان تو نہیں اٹھائے گا. 10 میں خریدا اور اس کے ساتھ 5 کا اضافہ ہوا، وہ ایڈ کیا تو 15 سیل پرائز بنتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ این اماؤنٹ دیٹ از ایڈیڈ ٹو دا کاسٹ پرائز، جو کاسٹ پرائز کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے ٹو کیلکولیٹ دا سیل پرائز، سیل پرائز کو نکالنے میں اس کارڈ پرافٹ. تو یہ بھی پرافٹ ہے، لاس نہیں ہے. اگلے کویشچن میں کہہ رہے ہیں کہ مارک اپ از ایکول ٹو ٹوٹل پیمنٹ مائنس ڈسکاؤنٹ. یہ صحیح آنسر ہے، مارک اپ از ایکول ٹو ٹوٹل پیمنٹ مائنس ڈسکاؤنٹ. اب انہوں نے کویشچن نمبر 2 میں کویشچن دی ہے، ہم نے ان کو سولو کر دینا ہے. تو کویشچن نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں کہ 42 men working together can construct a road in 13 days. 42 بندے ایک روڈ کو 13 دن میں مکمل کرتے ہیں، بناتے ہیں. How long it take؟ کتنا ٹائم لے گا؟ 39 منٹ. جب 42 کے بجائے بندے 39 ہو to construct the same road، اسی روڈ کو بنانے میں. تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس پروپورشن ایک مین ہے یا مزدور، اور دوسری طرف ڈیز ہے، کتنے دن وہ لگا لیتے ہیں، ڈیز. یہ کویشچن نمبر 2 ہے. کویشچن نمبر 2 ریویو ایکسرسائز. تو جب مزدور 42 ہو اور وہ 13 دن لیتے ہیں روڈ کو بنانے میں، جب مزدور یا لوگ یا نفری 42 سے کم ہو کر 39 ہو جائے تو کتنے دن لگے گی؟ ظاہری بات ہے یہ جو ایکس ہے یا ڈیز ہے جو ہمیں فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے، یہ زیادہ ہوگی. جب مزدور کم ہو جائے تو زیادہ دن لگے گی، یعنی اس 13 سے یہ ویلیو بڑی ہوگی. تو یہاں ہم بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کی طرف ایرو ہیڈ لگا لیتے ہیں. ایک ظاہری بات ہے بڑی ہوگی، یہاں 42 بڑی ہے اور 39 چھوٹی ہے. ان ایرو ہیڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں انورس پروپورشن ہے. جب مزدور 42 ہو تو 13 دن لگتے ہیں، جب مزدور کم ہو جائے 39 تو دن زیادہ لگے گی. لہٰذا ہم نے بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کی طرف ایرو ہیڈ لگائی، اور ایرو ہیڈ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انورس پروپورشن ہے. اب ہم نے اس کو سولو کر دینا ہے. لہٰذا ہم x/13 از ایکول ٹو 42 ڈیوائڈیڈ بائی 39. ہم بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کی طرف گئے. x/13 از ایکول ٹو 42/39. اب ہم نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے؟ ایکس کی ویلیو جو کہ ڈیز ہے، ہم نے اس لیے دونوں سائڈ میں ہم نے 13 کو ملٹیپلائی کر دینا ہے. لہٰذا یہ سائڈ بھی 13 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گی، یہ دوسرا سائڈ بھی 13 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں. اس طرح اس سائڈ پر یہ 13 جو ہے یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا، اس دوسری سائڈ پر شفٹ ہو جائے گا. لہٰذا ایکس کی ویلیو ہمارے پاس آئے گی 42 ملٹیپلائڈ بائی 13 ڈیوائڈیڈ بائی 39 یا 39. اب ہم نے اس کو سمپلیفائی کر دینا ہے. تو 13 3 39، 13 3 39. اب ہم اس کو اور بھی سمپلیفائی کر سکتے ہیں. 3 1 3 and 3 14 42. تو x کی ویلیو ہمارے پاس نکل آئی x از ایکول ٹو 14 ڈیز. 14 ڈیز، یہ x ہمارے پاس اصل میں دن ہے. لہٰذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیز از ایکول ٹو x از ایکول ٹو 14. یہ ہمارے پاس آنسر ہے. امید ہے یہ آپ کے لیے کلیئر ہوگا. میں نے اتنی تفصیل سے اس لیے نہیں کی کیونکہ اس پر بہت سی کویشچن ہم نے سولو کیے ہیں. یہ تو جسٹ ریویو ایکسرسائز ہے، اس لیے ہم تیزی سے اس کو سولو کر رہے ہیں. کویشچن نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں کہ بس رنز ایوریج اسپیڈ آف 35 کلومیٹر پر آور. تو اسپیڈ جو بس کا ہے وہ ہے 35 کلومیٹر پر آور. اینڈ کمپلیٹ اے جرنی ان 4 hours and 12 minutes.
تو ٹائم جو لیتا ہے ایک سفر کو مکمل کرنے میں وہ لیتا ہے 4 hours and 12 minutes۔ اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو کور دا سیم ڈسٹینس، اس ڈسٹینس کو مکمل کرنے میں کتنا وقت لے گا ایٹ اے اسپیڈ آف 45 کلومیٹر پر آور، جب وہ 45 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چلے گا، یعنی جب اس کی اسپیڈ 35 سے 45 کلومیٹر پر پہنچ جائے، جب اسپیڈ 35 سے 45 کلومیٹر پر آور تک پہنچ جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ کتنا ٹائم لے گا اس سفر کو طے کرنے میں۔ یہ ہم نے پروپورشن کے میتھڈ سے بالکل آسانی کے ساتھ اس کو ہم سولو کر سکتے ہیں۔ ہم اسپیڈ کا پروپورشن لیں گے، اسپیڈ کا پروپورشن ہم لیں گے ٹائم کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، منٹس کے ساتھ، جو آپ کے لیے آسان ہے۔ تو جب اسپیڈ 45 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، یہ جو بس ہے یہ 45 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جاتی ہے، تو وہ ٹائم لیتا ہے 4 hours and 12 minutes۔ اگر اس کو ہم منٹس میں کنورٹ کریں تو 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، لہٰذا 4 × 60 از ایکول ٹو 240 منٹ۔ یہ 4 گھنٹوں کا اور 12 منٹ انہوں نے دی ہے، اس کے ساتھ اگر ہم 12 کو ایڈ اپ کر دیں تو ہمارے پاس ٹوٹل منٹس 252 آتے ہیں، 252 منٹس۔ تو یہاں ہم اس کو منٹس میں کنورٹ کر کے منٹس لکھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، لہٰذا جب وہ 45 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جاتا ہے، اسپیڈ کے حساب سے، تو وہ 252 منٹس لیتا ہے۔ جب اس کی اسپیڈ 35 کلومیٹر پر آور، جب اس کی اسپیڈ 35 سے 45 تک پہنچ جائے، یعنی اسپیڈ میں اضافہ ہو جائے، تو پھر وہ کتنا ٹائم لے گا؟ ظاہری بات ہے جو ٹائم لے گا وہ کم لے گا، جب وہ تیز جاتا ہے تو کم ٹائم لے گا، تو یہ ایک چھوٹی ویلیو ہوگی۔ جب ہم چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو کی طرف ایرو ہیڈ لگائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ انورس پروپورشن ہے، کیونکہ 35 سے 45 بڑا ہے، ان ایرو ہیڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انورس پروپورشن ہے۔ اب ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے، لہٰذا ہم لکھ لیتے ہیں x ڈیوائڈیڈ بائی 252، x ڈیوائڈیڈ بائی 252 از ایکول ٹو 35 ڈیوائڈیڈ بائی 45۔ ہم نے دونوں سائڈ 252 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے کیونکہ ہمیں x کی ویلیو چاہیے، لہٰذا ہم لکھتے ہیں ملٹیپلائنگ 252 بوتھ سائڈس۔ جب ہم دونوں سائڈ کے ساتھ 252 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 252 کٹ جائے گا، یعنی x ڈیوائڈیڈ بائی 252 ملٹیپلائڈ بائی 252، یہ ایک سائڈ ہے، از ایکول ٹو 35 ڈیوائڈیڈ بائی 45 ملٹیپلائڈ بائی 252۔ ہم نے اس سائڈ کے ساتھ بھی 252 کو ملٹیپلائی کیا، اس دوسری سائڈ کے ساتھ بھی، یہ کینسل آؤٹ ہو گیا، اس دوسری سائڈ پر شفٹ ہو گیا، لہٰذا x کی ویلیو اب ہمارے پاس آئے گی، x از ایکول ٹو 35 ملٹیپلائڈ بائی 252 ڈیوائڈیڈ بائی 45۔ جب ہم 35 کو 252 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 8820 آتا ہے ڈیوائڈیڈ بائی 45۔ جب ہم اس کو 45 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس x کی ویلیو آتی ہے، x از ایکول ٹو 196 منٹس، کیونکہ یہ ہم نے منٹس میں لیا ہے نا، تو یہ اب منٹ میں آئے گا۔ اگر ہم اس کو، یہ جو x ہے یہ ٹائم ہے، اگر ہم اس کو آورز میں کنورٹ کریں تو ظاہری بات ہے اس کو ہم نے پھر 60 پر ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ میں 60 منٹ ہوتے ہیں، لہٰذا 196 کو اگر ہم گھنٹوں میں کنورٹ کریں تو فار کنورژن ٹو آورز وی ڈیوائڈ بائی 60، ہم اس کو 60 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں، لہٰذا 196 کو جب ہم 60 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 196 تو ہمارے پاس 3 hours اور 16 منٹس آتے ہیں، یعنی 196 ڈیوائڈ بائی 60 ملٹیپلائی بائی 3 از ایکول ٹو 180، اس سے ہمارے پاس 16 آتا ہے، لہٰذا 3 ہول، اس سے رزلٹ آئے گا 3 ہول 16/60، یعنی 3 گھنٹے اور 16 منٹ۔ تو جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں، یہ رف کیلکولیشن کے لیے رہ گیا، تو x کی ویلیو آورز میں آئے گی 3 hours and 16 minutes، 16 منٹس۔ امید ہے یہ آپ کے لیے کلیئر ہوگا، پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ بالکل کمنٹ سیکشن میں
پوچھ سکتے ہیں اس کویشچن کے بارے میں۔ امید ہے یہ آپ کے لیے مکمل کلیئر ہوگا۔ کویشچن نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں کہ 2.6 کارپینٹرز کین میک 8 چیئرز ان 10 days۔ جب 2.6 کارپینٹر ہو تو 10 دنوں میں 8 کرسیاں بنا سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس میں 3 کوانٹٹیز ہے اس کویشچن میں، یعنی 3 ویریبل ہے۔ تو جب ویریبل 3 ہوگے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ویریبل 2 کی بجائے 3 ہو تو ایسا کویشچن کمپاؤنڈ پروپورشن والا کویشچن ہوتا ہے جس میں 3 کوانٹٹیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا کہ اس میں جو ان نون ویلیوز ہوگی جس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ان نون ویلیو کو، اس کو ہم نے سائڈ پر رکھنا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ مینی ڈیز ول بی ریکوائرڈ۔ تو ظاہری بات ہے جو ڈیز ہے یہ ان نون ہے، تو اس کو ہم نے سائڈ پر رکھنا، ڈیز کو ہم سائڈ پر رکھتے ہیں، اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ پروپورشن میں 2 ویلیوز اور ہوگی۔ فار 10 کارپینٹرز ٹو میک 16 چیئرز، 16 چیئر بننے، تو ایک کارپینٹر ہے اور دوسرا چیئر ہے، لہٰذا چیئر اس کے ساتھ پروپورشن میں 1 ہے، اور دوسرا جو ہے کارپینٹرز ہے یا ترکان، کارپینٹرز۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 2.6 کارپینٹر ہو تو 8 چیئرز بنا سکتے ہیں 10 دنوں میں۔ 10 دنوں میں 2.6 کارپینٹرز 8 چیئر بنا سکتے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ مینی ڈیز ول ریکوائرڈ۔ تو جو ڈیز ہے اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یہ ان نون ہے اس لیے اس کو ہم نے سائڈ پر رکھا پروپورشن میں۔ فار 10 کارپینٹر، جب کارپینٹر 10 ہوں گے، ٹو میک 16 چیئرز، اور وہ 16 کرسیاں بنا لے۔ تو اب ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کر دینا، سولو کر دینا، اس کا سلوشن ہمیں چاہیے۔ تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں، یہ بالکل سمپل آسان کویشچن ہے، بس میتھڈ آپ نے سیکھنا۔ میں نے اس پر بہت سی کویشچن سولو کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو ان نون ہے، سب سے پہلے ہم نے ایکس سے اوپر ایک ایرو ہیڈ لگا دینا ہے، کیونکہ ایکس اوپر آئے گا نومریٹر میں، ہمیں اس کا سلوشن ہمیں پھر ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے کارپینٹر کا اس ان نون کے ساتھ، یہ ڈیز کے ساتھ چیک کرنا کہ آیا ڈائریکٹ پروپورشن ہے یا انورس۔ اس کے بعد چیئرز کا اس کے ساتھ چیک کرنا، دیکھنا۔ تو چیئرز کو ہم نے سب سے پہلے منیمائز کیا، کارپینٹر کا دیکھتے ہیں کہ ڈیز کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب کارپینٹر 2.6 ہو تو ڈیز 10 لیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب کارپینٹرز بڑھ جائے، 2.6 سے بڑھ کر 10 ہو جائے، کارپینٹر یا مزدوروں کی تعداد زیادہ ہو جائے، تو وہ دن کم لے گی۔ جو ایکس آئے گا یہ کم ہوگا تو کم دن لیں گے، لہٰذا کارپینٹر کی تعداد میں اضافہ سے دن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کارپینٹر کی تعداد میں کمی سے دن میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا ڈیز اور کارپینٹرز کے درمیان جو تعلق ہے وہ الٹ ہے، انورس ہے، لہٰذا انورس پروپورشن ان دونوں کے درمیان ہے، لہٰذا ایرو ہیڈ کارپینٹر اور ڈیز کا الٹ لگے گا۔ یہاں بھی چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو کی طرف، یہاں بھی چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو کی طرف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرز کا کارپینٹرز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ تو جب 8 چیئرز 10 دن لے گی، تو جب چیئر زیادہ ہوگی تو دن بھی زیادہ لے گی نا۔ جب چیئر زیادہ ہوگی تو دن زیادہ لے گی۔ 8 چیئر 10 دن لیتے ہیں، 16 چیئر اس سے زیادہ دن لے گی۔ تو ظاہری بات ہے ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹ ہے، لہٰذا جس طرح اس کا ایرو ہیڈ ہے اس طرح بالکل اس کا بھی ایرو ہیڈ لگے گا۔ اب ہم نے اس کو جسٹ سولو کر دینا ہے، اس کی سلوشن رہ گئی ہے، لہٰذا ایک سائڈ پر ہمارے پاس x/10 یا x/10 آئے گا از ایکول ٹو، دوسری سائڈ پر 2/2.6/10۔ ایرو ہیڈ کی نشان میں ہم اس کو لیتے ہیں، یہ بھی ملٹیپلائڈ بائی، یہ دونوں ملٹیپلائی ہوگی، یہ ایکول میں آئے گا، ملٹیپلائڈ بائی 16/8، کیونکہ یہاں 16 سے ایرو ہیڈ 8 کی طرف ہے تو 16/8، یہاں 2.6 سے 10 کی طرف ہے تو 2.6/10۔ اب ہم نے کیا کرنا، ہم نے x کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا، لہٰذا دونوں سائڈ کو ہم 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، لہٰذا ملٹیپلائنگ بوتھ سائڈس بائی 10، لہٰذا x/10 اینڈ ملٹیپلائڈ بائی 10۔ یہ ایک سائڈ ہے ہمارے پاس، دوسرا سائڈ ہمارے پاس ہے 2.6/10 ملٹیپلائڈ بائی 16/8 اینڈ ملٹیپلائڈ بائی 10، کیونکہ ہم نے دونوں سائڈ سے 10 کو ملٹیپلائی کرنا۔ یہ اس سائڈ پر یہ 10 کینسل آؤٹ ہو جائے گا، ہمیں x کی ویلیو چاہیے، اور اس سائڈ پر بھی جو 10 ہے یہ اس 10 کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس کیا بچ جائے گا، 8 1 8 اینڈ 8 2
16 جب ہم 2.6 کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس صرف 2 رہ گیا، تو ہمارے پاس x کی ویلیو جو کہ ڈیز ہے وہ نکل آئے گی. ڈیز از ایکول ٹو x از ایکول ٹو 5.2 5.2 دن یہ ہمارے پاس نکل جائے. امید ہے یہ آپ کے لیے کلیئر ہوگا. اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ یا مشکل ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. کویشچن نمبر 5 میں کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ دا پروفٹ اور لاس پرسنٹیج. وہ ہم سے پرسنٹیج پروفٹ یا لاس مانگ رہے ہیں. ریکوائر میں ہم نے لکھا پہلے سے تاکہ وقت کی بچت ہو. اف سائمہ باٹ اے ہاؤس فار RS 75,40,000 75,40,000. اگر سائمہ نے ایک گھر 75,40,000 میں خریدا ہو، کاسٹ پرائس قیمت خرید، اینڈ سولڈ اٹ اور اس کو بیچا ہو 92,00,000 RS 92,00,000 روپے میں. اگر 75,40,000 میں خریدا اور 92,00,000 میں بیچا تو ظاہری بات ہے اس نے پروفٹ کمایا، کیونکہ سیل پرائس کاسٹ پرائس سے بڑا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ پروفٹ ہے. تو ہم لکھ لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ ایز سیل پرائس جو قیمت فروخت ہے، دس از گریٹر دین، یہ گریٹر دین کا سیمبل ہے کاسٹ پرائس قیمت خرید سے. سو دیئر از پروفٹ، ہم لکھ لیتے ہیں کہ دیئر از پروفٹ، تو یہاں پروفٹ ہو رہا ہے. اب کتنا پروفٹ ہو رہا ہے تو ہم نے پروفٹ کو سب سے پہلے جاننا ہے. لہٰذا پروفٹ کا ہمارے پاس فارمولہ ہے، پروفٹ از ایکول ٹو سیل پرائس مائنس کاسٹ پرائس. جب سیل پرائس کاسٹ پرائس سے بڑا ہو تو سیل پرائس انہوں نے دیا ہے 92,00,000 روپیز، مائنس کاسٹ پرائس انہوں نے دیا ہے 75,40,000 روپیز. جب ہم سیل پرائس سے کاسٹ پرائس کو مائنس کرتے ہیں، یعنی 92,00,000 سے 75,40,000 کو مائنس کرتے ہیں، تو ہمارے پاس 16,40,000 روپے بنتا ہے. لہٰذا RS 16,40,000 روپے یہ پروفٹ سائمہ نے کمایا. اب وہ ہم سے پرسنٹیج پروفٹ مانگ رہے ہیں، تو پرسنٹیج پروفٹ کا فارمولہ ہے ہمارے پاس، پرسنٹیج پروفٹ از ایکول ٹو پروفٹ ڈیوائڈیڈ بائی CP یا کاسٹ پرائس ملٹیپلائڈ بائی 100. جب ہم اس میں ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو آسانی سے نکل آئے گا. یہ اب پروفٹ انہوں نے 16,40,000 روپے کمایا ہے، ڈیوائڈیڈ بائی کاسٹ پرائس کتنے میں خریدا تو 75,40,000 میں خریدا، تو ملٹیپلائڈ بائی 100 یا 100. سوری، یہ 16,60,000 ہے جو پروفٹ کیلکولیشن میں ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی. 16,60,000 اس نے پروفٹ کمایا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 زیرو ہے یہ ان 4 زیرو کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گی. 1 2 3 4 1 2 3 4. اب 166 نے 100 کے ساتھ ملٹیپلائی ہونا ہے اور 754 پر ڈیوائڈ ہونا ہے. تو جب 166 100 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے تو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے 16,600 ڈیوائڈیڈ بائی، یہاں 754 رہ گئی ہے، لہٰذا اس کو ہم 754 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے 22%. 22.0 سم تھنگ ہے، بس 22% پروفٹ انہوں نے پرسنٹیج پروفٹ کی صورت میں کمایا. امید ہے یہ کویشچن آپ کے لیے کلیئر ہوگا. اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو بالکل آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے لیے تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں اگر آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں. کویشچن نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں کہ احمد اینڈ ہارون اسٹارٹیڈ اے بزنس بائی شیئرنگ 4 لاکھ 3 لاکھ اینڈ احمد اور ہارون نے 4 لاکھ اور 3 لاکھ روپے اکٹھے کر کے ایک بزنس شروع کیا. احسن جوائن آفٹر 6 منتھ، 6 مہینے بعد احسن بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا. وتھ اے کیپٹل، ایک سرمایہ کے ساتھ، آف RS 3,90,000 3,90,000 روپے کے سرمایہ کے ساتھ. دے میڈ اے پروفٹ آف 40,000، انہوں نے 40,000 روپے منافع کمایا. ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر، سال کے آخر میں. فائنڈ دا شیئر آف ایچ ان پروفٹ، جو انہوں نے پروفٹ کمایا ان میں ہر ایک کا شیئر معلوم کریں. تو یہ 3 بندے ہیں، ان کا ہر ایک کا جو ریشو ہے، ان کے شیئر کے درمیان جو ریشو ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے. ایک ہے احمد، دوسرا ہارون ہے، اور تیسرا جو ہے احسن ہے.
تو احمد نے کتنا، ہم دیکھتے ہیں کہ احمد نے کتنا سرمایہ لگایا. تو احمد نے 4 لاکھ روپے سرمایہ لگایا. ہارون نے 3 لاکھ اور احسن نے 3,90,000 لگایا. تو ان تینوں کا جو ان کا جو ریشو ہے تینوں کے درمیان ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے. تو یہ جو 4 زیرو ہے یہ 4 زیرو کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گی، 4 زیرو. یہاں ہمارے پاس ریشو میں 40 بچ جائے گا، یہاں 30 بچ جائے گا اور یہاں 39 بچ جائے گا. اب ہم نے سم آف ریشوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ریشو سم ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یعنی ان تینوں کی ریشو کے درمیان جو مجموعہ ہے وہ ہے ریشو سم، اور وہ ہے ایک کا 40 پلس دوسری کا 30 ہے پلس تیسری کا 39 ہے. تو جب ہم ان تینوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 109 رزلٹ آتا ہے، یہ ریشو سم ہے. اب ہم نے ہر ایک کا شیئر فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے. تو پہلا جو ہے یہ احمد ہے، تو سب سے پہلے ہم نے احمد کا شیئر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، احمد شیئر، احمد کا حصہ پروفٹ میں. لیکن پروفٹ انہوں نے دیا ہے وہ کتنا ہے، ہم نے پروفٹ کو دیکھنا، 40,000 پروفٹ ان تینوں نے کمایا ہے. تو یہاں ہم پروفٹ لکھ لیتے ہیں، ہمارے سے بھول ہو گئی، سوری. پروفٹ از ایکول ٹو آر ایس 40,000. تو اب اس 40,000 پروفٹ میں ان تینوں بندوں کو حصے ملے گے، شیئرز ملے گے. تو سب سے پہلے احمد کا جو شیئر ہے 40,000 پروفٹ میں وہ ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو احمد کا جو شیئر ہے اس کا جو ریشو ہے 40 ہے، ڈیوائیڈڈ بائی ریشو سم 109 ہے، ملٹیپلائڈ بائی پروفٹ وہ ہے 40,000. تو جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 16 لاکھ آتا ہے، ڈیوائیڈڈ بائی 109. جب ہم 16 لاکھ کو 109 پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آر ایس 14,678.89 یہ احمد کا حصہ ہے، احمد شیئر ہمارے پاس آیا. اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے دوسرے نمبر پر جو ہے ہارون ہے. تو اب ہم نے ہارون شیئرز کو فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے، ہارون شیئر، ہارون کا حصہ. تو ہارون کا جو ریشو بنتا ہے وہ 30 ہے اور احسن کا 39 ہے. تو اس کی 30 ریشو کو ہم نے ڈیوائڈ کر دینا ہے، 30 ڈیوائڈڈ بائی ریشو سم 109 ملٹیپلائڈ بائی جو 40,000 منافع ہے اس میں سے اس کا حصہ فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے، ظاہری بات ہے. تو جب ہم 40,000 کو 30 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 12 لاکھ روپے بنتے ہیں یا 12 لاکھ کا فگر آتا ہے. جب ہم اس کو 109 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے 11,009 روپے، 11,009.17. یہ ہارون کا حصہ ہے. اب ہم نے جو تیسرا بندہ ہے وہ احسن ہے، احسن کا حصہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، احسن's شیئر. تو احسن کا حصہ اس کا جو ریشو ہے وہ ہے 39 ڈیوائیڈڈ بائی 109 ریشو سم ہے ملٹیپلائڈ بائی 40,000 جو کہ پروفٹ ہے. جب ہم 40,000 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 39 سے تو ہمارے پاس آتا ہے 15,60,000. اس کو جب ہم 109 پر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے 14,311.92 آر ایس یا روپیز. یہ جو شیئر ہے یہ احسن کا ہے، یہ جو شیئر ہے یہ ہارون کا ہے، اور تیسرا جو شیئر ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ احمد کا ہے. جب ہم ان تینوں کو ایڈ اپ کرتے ہیں تو اس سے ایگزیکٹلی 4,000 روپے جو انہوں نے 40,000 روپے منافع کمایا تھا وہ آئے گی. امید ہے یہ آپ کے لیے کلیئر ہوگا. پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. کویشچن نمبر 7 میں کہہ رہے ہیں کہ زبیر پاسڈ اوے، زبیر وفات پا گیا آفٹر لیونگ اے پراپرٹی، ایک پراپرٹی کو چھوڑ کر، آف آر ایس 9,62,000 روپے، 9,62,000 روپیز اس نے چھوڑے. ڈسٹریبیوٹ اس کو تقسیم کرے پراپرٹی، اس پراپرٹی کو امانگ ہز ہیئرس، اس کے وارثوں کے درمیان. ایک وائف ہے مطلب ویڈو ہے، ایک ڈاٹر ہے اور 2 سن ہے. تو ویڈو کا حصہ
یا وائف کا حصہ آپ نے یاد رکھنا اسلام میں 1/8 ہے. اگر دوسری کوئی نہ ہو، بچے نہ ہو، تو پھر 1/4 آتا ہے اس کا حصہ. لیکن جب بچے ہو تو اس کا اس پراپرٹی سے 1/8 حصہ کو سب سے پہلے نکال لینا اس کی ویڈو کے لیے. اس سے جو بچ جائے اس کو ڈاٹر اور سن میں 2:1 کی نسبت سے تقسیم کر دینا. لہٰذا ہم اس کو سولو کرتے ہیں. ویلیو آف پراپرٹی، ویلیو آف پراپرٹی جو ہے وہ روپیز 9,62,000 روپے ہے. اب سب سے پہلے ہم نے ویڈو جو وائف ہے اس کی شیئر کو نکالنا ہے. لہٰذا وائف شیئر، تو اسلام نے 1/8 یا 8واں حصہ مقرر کیا ہے. تو 1/8 ملٹیپلائڈ بائی 9,62,000 روپیز. تو جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً 1,20,250 روپے جو ہے وہ وائف کا حصہ بنتا ہے، وائف کا شیئر بنتا ہے. یہ تو ہمارے پاس پوائنٹ آؤٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ورثہ چھوڑا ہے اس کے بعد تو وہ تقسیم ہوگی ایک بیٹی میں، ایک ڈاٹر میں اور 2 سن میں. تو اس کو ہم نے نکال لینا ہے. تو ریمیننگ پراپرٹی ہم لکھ لیتے ہیں ریمیننگ ویلیو یا ریمیننگ پراپرٹی، اس سے جو بچ گیا ریمیننگ پراپرٹی یا ویلیو آف ریمیننگ پراپرٹی. تو کل جو قیمت 9,62,000 روپے تھی، اس سے وائف کے حصے کو ہم نے مائنس کرنا ہے، نکال لینا ہے. تو جب اس سے وائف کا جو حصہ ہے وہ ہے 1,20,250. تو جب ہم 9,62,000 سے 1,20,250 کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 8,41,750 روپے یہ ریمیننگ بچ جاتا ہے. اب اس 8,41,750 روپے نے تقسیم ہونا ہے ایک بیٹے اور 2 بیٹوں کے درمیان. لہٰذا ہم ان کا شیئر سب سے پہلے سن 1، انہوں نے نام تو نہیں دی لیکن ہم اس کو سن فرسٹ یا سن 1 ریشو سن 2 ریشو ڈاٹر. تو ہمیں معلوم ہے کہ جب 2 حصے بیٹوں کے ہوں گے تو ایک حصہ بیٹی کا ہوتا ہے. 2:1 ہر بیٹی کا ہر بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم نے اب سم سم کو فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے. سم آف ریشو ول بی ایکول ٹو 2 + 2 + 1. تو اس سے ہمارے پاس 5 آتا ہے. سم آف ریشو جو ہے وہ 5 آتا ہے. اب ہم نے ہر ایک کا حصہ فائنڈ آؤٹ کر دینا ہے. سم آف ریشو 5، تو شیئر آف فرسٹ سن 1 شیئر آف فرسٹ سن، تو اس کا حصہ ریشو میں 2 ہے، 2/5 ریشو سم 5 ہے، ملٹیپلائڈ بائی جو ریمیننگ ویلیو ہے پراپرٹی کی وہ 8,41,750 روپے ہے. جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے، ہمارے پاس 3,36,700 روپے پہلے بیٹے کا حصہ جو ہے وہ نکل آتا ہے. کیلکولیٹر سے آپ نے اس کو کیلکولیٹ کر دینا ہے. اسی طرح شیئر آف سیکنڈ سن بالکل اسی طرح آئے گا جس طرح فرسٹ کا ہے شیئر آف سن 2 یا سیکنڈ سن. تو ایگزیکٹلی بالکل $3,36,700 روپے ہی ہوگا کیونکہ اس کا بھی ریشو میں جو حصہ ہے وہ 2 ہے. اب ہم نے بیٹی کا جو حصہ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ فرسٹ سن ہے، سیکنڈ سن ہے، تھرڈلی شیئر آف ڈاٹر از ایکول ٹو، تو ریشو میں اس کا حصہ 1 ہے، ریشو سم 5 ہے، 1/5 اور جو ترکہ چھوڑا ہے ریمیننگ وہ 8,41,750 ہے. جب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں
تو ایک RS 1,68,350 روپے بیٹی کا حصہ بنتا ہے. تو یہ دوسرے بیٹے کا حصہ اور یہ بیٹی کا حصہ اور وہ وائف کا حصہ ہم نے نکالا تھا. جب ہم ان چاروں حصے کو ایڈ کریں گے تو اس سے ایگزیکٹلی 9,62,000 روپے رزلٹ آئے گا. امید ہے یہ آپ کے لیے کلیئر ہوگا. کوشچن نمبر 8 میں کہہ رہے ہیں کہ اے پرسن باٹ 35 بکس پر RS 7,000 روپیز. تو جو کاسٹ پرائس ہے بک کا وہ ہے RS 7,000. ہی گینڈ 10% پرافٹ. تو پرسنٹیج پروفٹ اس نے کمایا انہوں نے پرسنٹیج میں دیا ہے 10%. پھر کہہ رہے ہیں کہ بائی سیلنگ دم جب اس نے اس کو بیچ دیا تو 10% منافع کمایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ آؤٹ سیلنگ پرائس. تو ہمیں ریکوائرڈ تو گیون ہے. ریکوائرڈ میں ہمیں کیا چاہیے؟ ظاہری بات ہے اس بھی ہمیں چاہیے. سیلنگ پرائس وہ ہمیں چاہیے، وہ ہمیں درکار ہے. سلوشن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو پروفٹ ہے وہ معلوم کرنا ہے. جب پروفٹ معلوم کرتے ہیں تو سیلنگ پرائس بالکل آسان ہوگا. لہٰذا پروفٹ انہوں نے 10% کمایا تو اس کو پروفٹ کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. پروفٹ از ایکول ٹو 10% مین 10 ڈیوائڈیڈ بائی 100. 10% 10/100 10% اس نے 7,000 میں کمایا کاسٹ پرائس میں. تو اب کیا ہوگا؟ یہ جو دو زیرو ہے ان دونوں زیرو کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گی. 70 کو جب ہم 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے 700 روپیز. 700 RS 700 روپے اس نے منافع کمایا پروفٹ. اب ہمیں معلوم ہے کہ جب منافع ہوتا ہے تو سیلنگ پرائس کاسٹ پرائس سے بڑی ہوتی ہے. لہٰذا جو سیل پرائس ہمیں معلوم ہے کہ سیلنگ پرائس پھر ایکول ہوتی ہے کاسٹ پرائس پلس پروفٹ کی. یعنی جو پروفٹ کاسٹ پرائس کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے تو ہمارے پاس سیلنگ پرائس آتی ہے. تو کاسٹ پرائس بکس کا جو ہے وہ ہے 7,000 روپے پلس پروفٹ اس نے 700 10% کے حساب سے 700 کمایا. ان دونوں کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو 7,700 روپے یہ سیلنگ پرائس بنتی ہے بکس کی. یہ امید ہے آپ کے لیے کلیئر ہوگا یہ کویشچن. اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ جو کویشچن نمبر 9 اور 10 ہے تو کل میں نے کی تھی پچھلے لیکچر میں. اس کا کنورژن ہے دن کے لحاظ سے کیونکہ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو آپ نے وہ لیکچر دیکھ لینا، یہ بالکل کلیئر ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. اس کے ساتھ ہی جو یونٹ ہے یونٹ 3 ختم ہوا. ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یونٹ نمبر 4 جو کہ اسکوائر روٹ اینڈ کیوب روٹ ہے اس کے ساتھ ملے گی. خیر انشاءاللہ.